بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائکروسافٹ ورڈ کے آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ آپشن کے اندر موجود پروفنگ سیکشن کو شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے پروفنگ سیکشن کے اندر یہ جو ہمیں سیکشن نظر آ رہا ہے، جس میں اوپر سے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے وین کریکٹنگ اسپیلنگ ان مائکروسافٹ آفس پروگرامز، تو یہ آپشنز آپ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ہے آپ کے سامنے اگنور ورڈ ان اپر کیس۔ اچھا بائی ڈیفالٹ یہ چیک ہوا ہوتا ہے، یہ بتاؤں میں آپ کو۔ اس کا نقصان آپ کو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی اسپیلنگ لکھ رہے ہیں یہاں پہ، یعنی دیکھیں فرض کریں لے جی ہم ایک اسپیلنگ یہاں پہ لکھتے ہیں، جیسے میں نے لکھا اورنج اور OREN کر دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اور F7 پریس کرتے ہیں تو یہ ہمیں رزلٹ دے رہا ہے کہ دیکھیں آپ کے اسپیلنگ یہ غلط ہیں، آپ ان میں سے ٹھیک کر لیں۔ لیکن اگر میں یہی اسپیلنگ ORANGE دے رہا ہوں لیکن میں یہاں پہ ای لکھنے لگاؤں، اب دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اس نے یہ اسپیلنگ چیک کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو یہاں سے چینج کروا دیا، میں نے کہا ORANGE کر دو، اور اس نے کہا کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ دیکھ لیں اس نے اس کو چیک ہی نہیں کیا، جبکہ یہ بھی میرے اسپیلنگ غلط ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ہم نے آپشن میں پروفنگ کے اندر یہ چیز چیک کی ہوئی ہے کہ اگنور کر دو اپر کیس والے اسپیلنگ، تو یہ آپ نے لازمی اس کو ان چیک رکھنا ہے۔ یہ آپشن آپ کی بیسک چیک رہے، کیونکہ اگنور ورڈ ان کنٹین جو ہے ڈیٹ نمبرز، یعنی جیسے گھر کا نمبر، ہاؤس نمبر وغیرہ اس میں آ جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کے اندر بھی اسپیلنگ وغیرہ کو اگنور کروا دیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہ کیا چیز ہے، دیکھیں فلیگ ریپیٹڈ ورڈز، یہ چیک ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو پہلے ان چیک کرتے ہیں پھر سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیں اوکے کریں جناب۔ دیکھیں فرض کریں کہ یہاں پہ میں نے لکھا اورنج اور پھر لکھا گیا ORANGE اورنج، ٹھیک ہے، اورنج میں نے غلطی سے 2 دفعہ لکھ دیا اورنج، ٹھیک ہے۔ اب جب میں F7 پریس کرتا ہوں تو وہ اس کو وہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اس نے وہ کر دیا ہے۔ اب اگر میں اس کا ریپیٹڈ ورڈ کو آن کرتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اور اس کو میں فلیگ ریپیٹڈ ورڈ کو آن کر لیتا ہوں تو F7 کو پریس کرتے ہیں یہاں پہ۔ اب وہ سجیشن تو نہیں دے رہا ہے پر یہاں پہ آ گیا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں وہ لکھتا ہے ریپیٹڈ ورڈ۔ ریپیٹڈ ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے 2 دفعہ لکھ دیا ہے یہاں پہ، اور آپشن اوپر آگئی ڈیلیٹ کی کہ ڈیلیٹ کر دو جناب، اس کو ایک ہی دفعہ ہونا چاہیے، ایک لگا پہ ایک ہی لائن کے اندر، یعنی اگر آپ نے وہ خود غلطی سے لکھ دیا ہے تو ڈیلیٹ کر دو۔ تو یہ ریپیٹڈ ورڈ کا یہ کام ہے اس چیز کا۔ باقی یہ آپشنز جو ہیں یہ آپ کی ان چیک ہی رہنی چاہیے، کیونکہ ان کا تعلق اپر کیس ان فرینچ اور سجسٹڈ فرام دا مین ڈکشنری اونلی، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ سجسٹ کرے اس کی مین ڈکشنری تب اس کو آن کریں گے، ادروائز یہ دونوں چیزیں آپ کی ان چیک رہنی چاہیے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ کیا ہے، چیک اسپیلنگ ایز یو ٹائپ۔ جب آپ اس آپشن کو اور اس آپشن کو آپ آن کر لیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ کو اسپیلنگ یا گرامر کی غلطی کرنے لگیں گے تو اس کے نیچے ریڈ لائن آ جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ریڈ لائن آ چکی ہے، اور اگر آپ لوگ گرامر کی غلطی کریں گے تو زیادہ تر یہاں پہ بلیو لائن یا گرین لائن آ جاتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو لائن آئی ہے اس کے اوپر جب آپ لوگ رائٹ کلک کریں گے تو سجیشنز یہاں پہ بھی آ جائیں گی۔ یہ تبھی ممکن ہوں گی سجیشنز جب آپ لوگ
اس آپشن کو آن کریں گے لائنز والی کو، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ بلیو لائن بھی آ گئی ہے۔ یہ بلیو لائن جو ہے گرامر کی غلطی ہے کہ فل سٹاپ آپ نے دور لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ یہ ساری کی ساری سیٹنگز کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ لوگ یہاں پہ پھر دیکھیں تو پروفنگ کے اندر یہ آپ کو جو آپشن مل رہی ہے نا، یہ نیچے شو ریڈ ایبلٹی اسٹیٹکس، یہ بہت زبردست چیز ہے جی۔ یہ ورڈ میں بند ہوتی ہے، میں نے خود اس کو آن کیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ میں جب کوئی آرٹیکلز وغیرہ لکھتا ہوں اس کے اندر تو یہ مجھے بہت ہیلپ دیتی ہے آپشن جو ہے۔ بائی ڈیفالٹ یہ کلوز ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، اس کو آن کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اس سیٹنگز کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ آن لائن جا کے بہت بڑی بڑی ویب سائٹ کے ذریعے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں، جبکہ چھوٹی سی آپشن جو یہاں پہ صرف چیک کرنے سے بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے، کوئی بھی چیز لکھی ہے، تو یہ آپ کو اس کا بتاتی ہے کہ اس کی ریڈیبلٹی کیسی، یعنی جیسے فرض کریں کہ میں نے کوئی نوٹس لکھے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس ان کو آسانی سے پڑھ سکیں، ان تک پہنچیں تو وہ ان کے لیے ورڈز آسان ہوں، تو یہ مجھے بتائے گا کہ آپ نے کتنے آسان ورڈ اس میں یوز کیے ہیں یا مشکل ورڈ یوز کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی کوئی بھی پیرا لکھ سکتے ہیں۔ میں اب دیکھیں میں ایک رینڈم پیرا کمپیوٹر سے ہی لے رہا ہوں، اب ظاہری بات ہے کہ اس کی ریڈیبلٹی تو اچھی ہوگی لیکن ہم اس کو چیک کرواتے ہیں۔ اگر ہم F7 پریس کریں گے تو آپ دیکھیں لکھا ہوا آ گیا ہے اسپیل اینڈ گرامر چیک کمپلیٹ، ٹھیک ہے، یو آر گڈ ٹو گو، سب کچھ ٹھیک ہے، گرامر کی بات ہو رہی ہے۔ پر اب ہم اس کا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا پڑھنے میں یہ کیسا ہے، یعنی یہ پیرا پڑھنے میں آسان ہے، مشکل ہے، کیا ہے۔ فائل میں جائیں، آپشن میں جائیں، اور اس کے بعد پروفنگ کے اندر آپ لوگ اس کو آن کر دیں، شو ریڈیبلٹی اسٹیٹکس، اور اس کو اوکے کر دیں۔ اب پھر F7 کو پریس کریں، دیکھیں ونڈو چینج ہو گئی، پہلے ونڈو اور آئی تھی اب اور ہے۔ یہاں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہا ہے، یہ دیکھیں کتنے ورڈ ہیں، کریکٹر ہیں، پیرا کتنے ہیں، سینٹنس کتنے ہیں، سینٹنس پیرا کتنے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیسو سینٹنس کتنے، فلیش کتنے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چیز 73.9، یہ جتنی آپ کی زیادہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اچھا پیراگراف آپ کا ریڈیبلٹی میں رکھتا ہے، اور یہ لیول جتنا کم ہوگا یعنی اس کو آپ کا یہ کم ہونا چاہیے 10 یا 10 سے نیچے ہونا چاہیے، تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو آپ نے جو ٹیکسٹ لکھا ہے، جو آرٹیکل لکھا ہے، وہ لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ رہا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں جو آپ لوگوں نے اس مینیو کے اندر آسانی سے سمجھ لی ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ تمام کی تمام آپشن سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔